اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نواسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے بعد اولاد رسول کو قید کیا گیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو بے پردہ کر کے کوفے اور شام کی طرف لے جایا گیا۔ آگے آگے فوج یزید خوشی سے جا رہی تھی اور پیچھے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں نواسیاں قید ہو کر بے یار و مددگار چل رہی تھی، اور فوج یزید کے ہاتھوں میں شہیدوں کے کٹے ہوئے سر تھے اور بنا سر کے میدان کربلا میں لاشیں بکھری پڑی ہوئی تھی۔ تاریخ میں بتایا گیا ہے کہ میدان کربلا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کی لاشیں بغیر کفن دفن کے لاوارث پڑی تھی۔ بس 13 محرم 61 ہجری کو لوگوں نے دیکھا کہ فوج کا پیرا کم ہو گیا ہے، اب جا کے نہر فرات سے پانی بھر کر لاتے ہیں۔ بنی اسرائیل کی چند عورتیں جب نہر فرات سے پانی بھرنے کے لیے گئی تو دیکھا میدان کربلا میں لاشیں بکھری پڑی تھی، کہیں کسی کا بازو کسی کا جسم۔ انہوں نے جب یہ عالم دیکھا تو روتے روتے اپنے مردوں کے پاس آئی، کہا خدا اور رسول کا کلمہ پڑھنے والوں، اس زمین کربلا پہ جو لاشیں پڑی ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان ہے، ان کی لاشیں، اور یزید کی فوج نے رسول اللہ کے خاندان کو شہید کر دیا ہے اور ان کے خیام بھی جلا دیے گئے ہیں، اب چلو ان کی تدفین کرتے ہیں۔ ان مردوں نے کہا عورتوں کو کہ تم سب پاگل تو نہیں ہوگی، ان کو یزید نے شہید کیا ہے، اگر ہم نے ان کو دفن کیا تو ایسا نہ ہو کہ یزید ہمارا دشمن بن جائے۔ اور ان مردوں نے عورتوں سے کہا کہ تم ان کو چھوڑ دو، کوئی نہ کوئی آئے گا جو ان کی تدفین کر دے گا۔ تو ان عورتوں نے کہا بڑی تعجب کی بات ہے، تم خود کو مسلمان کہلاتے ہو اور اللہ اور اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھتے ہو اور اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھتے ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں نواسیوں کے بارے میں ایسی سوچ رکھتے ہو کیا؟ کہا تھا رسول اللہ نے کہ میں تم سے اجر رسالت کچھ نہیں مانگتا، بس میری آل سے محبت کرو۔ اور پھر ان عورتوں نے مردوں سے کہا کہ اگر تم لوگ نہیں جاتے تو نہ جاؤ، ہم خود چلی جائیں گی، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسیوں کو تدفین کرنے جا رہی ہے۔ پھر جب ایسی بات سنی تو کچھ مردوں نے کہا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کی تدفین کرنے جائیں گے۔ جب وہ کربلا کی زمین پر گئے تو کسی کے تن پر سر نہیں اور کہنے لگے کہ ہم ان کو کس طرح تدفین کریں گے۔ پھر سوچا ایک بڑی سی قبر بناتے ہیں، سب لاشوں کو اس میں دفن کر دیتے ہیں۔ وہ لوگ قبر کھود ہی رہے تھے کہ اتنے میں ایک گھڑ سوار آیا، وہ سب سمجھے کہ یہ کوئی سپاہی ہے۔ اس سے پوچھا کہ کون ہو آپ؟ اس گھڑ سوار نے رو کر کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی کا بیٹا زین العابدین ہوں۔ زین العابدین کو دیکھ کر سب کی آنکھیں بھر آئی۔ زین العابدین نے تمام لاشوں کو چومنا شروع کر دیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ کہیں سے امام حسین علیہ السلام کے جسم کا کوئی ٹکڑا ملتا ہے، کہیں سے کوئی۔ بس حضرت امام حسین کے جسم کے ٹکڑوں کو ایک جگہ جمع کرتے ہیں اور زمین کھودتے ہیں تو وہاں پہلے سے ہی قبر بنی ہوئی تھی۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کو دفن کرتے ہیں تو ان کے ساتھ علی اصغر اور علی اکبر کو بھی دفن کرتے ہیں، اور ان لوگوں نے بڑی سی قبر جو بنائی تھی وہاں باقی سب کی تدفین کر دی۔ اس جگہ کو آج بھی جنگ شہید کہا جاتا ہے، اور جب سب کی تدفین ہو چکی تھی تو دیکھا کہ ایک لاش ابھی بھی وہاں پر پڑی ہے۔ غور سے دیکھا تو وہ کوئی بوڑھا صحابی تھا۔ لوگوں نے کہا ہم نے اس بوڑھے صحابی کی تدفین تو کی نہیں۔ ادھر امام سجاد رو کر فرمانے لگے کہ اللہ بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کی لاش ایک ایسی جگہ دفن ہو جہاں جب لوگ حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس آئیں تو اس کو بھی سلام کریں۔ اس کے بعد سب لوگ نہر فرات کی طرف چلنے لگے تو ان کو ایک بازو دکھائی دیا، تھوڑا سا آگے ہوئے تو دوسرا بازو بھی ملا، تو انہوں نے دیکھا تو ان کو غازی عباس کی لاش مل گئی۔ پھر غازی عباس کو بھی اس ہی جگہ دفن کیا جہاں وہ گھوڑے سے گر کر شہید ہوئے تھے۔ سلام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند پر، سلام ہو ان شہیدوں پر جن کی لاشیں 3 دن تک بغیر کفن کے کربلا کے میدان میں پڑی رہی۔